لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. وجود ذی‌الجود نازنین حضرت حجت کی سلامتی اور حضرت کے فرج میں تعجیل، حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین اعظام، شیعیان حیدر صفدر کی سلامتی اور تمام مؤمنین جہان کی سلامتی، اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان کی یہ تیسری نشست ہے۔ سیرت اہل بیت اطہار کی اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ ہم اپنی صورت کو اہل بیت اطہار کی سیرت کے مطابق بنائیں، اہل بیت علیہم السلام کے نقش قدم پہ چلیں تاکہ روز محشر ہمارا شمار اہل بیت اطہار کے ساتھ ہو۔ بہت مختصر وقت میں بندہ حقیر نے کوشش کی رسول گرامی پر ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے۔ انشاءاللہ کل سے کوشش کی جائے گی، کیونکہ ایام علی بن ابی طالب ہیں، حضرت کی شہادت ہے، لہٰذا 3 دن حضرت امیر علیہ السلام پر گفتگو کرنا حق ہے۔ لہٰذا آج ایک ایسی ذات پہ گفتگو کی جائے گی
جس ذات نے صنف نسوان کے احترام کو بدل دیا. تمام خواتین کو ایک طرف رکھا جائے بغیر سیدت و نساء العالمین کے تو اس حصے میں آپ کو کمیاں اور خامیوں کے سوا کچھ نہیں نظر آئے گا. لیکن جیسے ہی اس حصے میں ذات سیدہ زہرا کو شمار کر دیا جائے تو وہ حصہ کہیں نہ کہیں مردوں کے برابر ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں اسلام میں مقدمتاً چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. ہمارے یہاں بالخصوص کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں، اگرچہ مسلمانوں میں خاتون کا احترام تمام دیگر ادیان کے مقابلے میں زیادہ رکھا گیا. مسلمانوں میں خاتون کا احترام، عورت کا احترام دوسرے مذاہب، دوسرے ادیان کو دیکھتے ہوئے زیادہ رکھا گیا. لیکن افسوس اس بات پر کہ جس مذہب اور جس دین میں خاتون کا احترام سب سے زیادہ رکھا گیا، کہیں نہ کہیں ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے کہ اسی مذہب اور اسی دین میں خاتون کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو خواتین کے حوالے سے مشہور ہیں، مثال کے طور پر خاتون ناقص العقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، روایت ہے. دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ روایات جو اہل بیت اطہار سے صادر ہوئیں وہ کلی ہیں، یعنی تمام خواتین کی طرف اشارہ ہے کہ ہر خاتون ناقص العقل ہوتی ہے، کم عقل ہوتی ہے، یا کسی خاص مورد میں حضرت نے فرمایا. وہ مقام جہاں نہج البلاغہ میں حضرت نے عورت کے ناقص العقل ہونے کی طرف اشارہ فرمایا، ذرا سیاق و سباق دیکھیں، کیا وہ خطاب عورتوں سے ہے یا پھر عورت سے ہے؟ غور فرما رہے ہیں میری باتوں پہ؟ کیا وہ خطاب تمام جہان کی عورتوں سے ہے یا تمام جہان کی عورتوں کے لیے ہے، یا پھر کسی ایک خاتون کے لیے کہ جس نے جہالت پہ مبنی کام انجام دیا جو 16,000 مسلمانوں کی قتل کی باعث بنی؟ ماشاءاللہ سے رمضان کے مہینے میں جن شخصیات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ان شخصیات کی طرف آپ پہنچ رہے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس ایک خاتون کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ جملات فرمائے جس میں ناقص العقل ہونا بھی اسی کی طرف اشارہ کیا. وگرنہ آپ دیکھیں جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کو کیا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا. مردوں کے لیے خیر استعمال ہوا، خیر، یہ خیر ہیں، فلاں صاحب خیر ہیں، فلاں صاحب خیر ہیں. لیکن باری جب سیدہ نساء اہل الجنہ کی آتی ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. سبحان اللہ، انا اعطیناک، اے رسول ہم نے تمہیں عطا کیا. کیا عطا کیا؟ کوثر کیا ہے؟ کوثر کیا ہے؟ کوثر ہے خیر کثیر. صرف خیر نہیں، خیر کثیر. کس کے لیے استعمال ہوا؟ مرد کے لیے یا پھر خاتون کے لیے؟ جناب صدیقہ کی ذات کے لیے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا بھی میں نے تذکرہ کیا تھا. پابندیاں نہیں ہیں، بہت ساری پابندیاں جو ہم اپنی طرف سے عائد کرتے ہیں در حقیقت وہ پابندیاں نہیں ہیں. مثال کے طور پہ کسی خاتون کا تجارت کرنا اسلامی نقطہ نظر سے غلط نہیں ہے. اسلامی نقطہ نظر سے غلط نہیں ہے کسی خاتون کا تجارت کرنا. سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کہ آپ کی زوجہ، آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، آپ کی ماں جناب خدیجہ سے زیادہ پاک و پاکیزہ ہے. جناب والا حضرت خدیجہ سے زیادہ پاک و پاکیزہ ہے. حضرت خدیجہ کے پاس 80,000 اونٹ تھے. ان کے والد خویلد، ان کی 2-3 بیٹیاں تھیں. انہوں نے پراپرٹی حصے میں سب کو تقسیم کی،
لیکن دوسری بیٹیاں وہیں کی وہیں رہ گئیں. جناب خدیجہ کی مال و دولت میں اتنا اضافہ ہوا، روایت کے جملے ہیں کہ خود جناب خویلد جناب خدیجہ کی دولت کے مقابلے میں چھوٹے تھے. جناب خدیجہ نے بزنس کو اتنا بڑھایا، تجارت کو اتنا بڑھایا، گویا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا عملی طور سے درس دے رہی ہیں کہ ایک خاتون جو شریعت و ضوابط کی زنجیروں میں اپنے آپ کو باندھ کے تجارت کرنا چاہے تو کوئی اعتراض نہیں، پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں. خواتین کو پڑھنا چاہیے، علوم دنیا بھی حاصل کرنے چاہیے، علوم دین بھی حاصل کرنا چاہیے. منتہا یہ دیکھنا بڑا اہم و ضروری ہے کہ آپ کا پردہ محفوظ ہے یا نہیں، آپ کی حیا محفوظ ہے یا نہیں، آپ کی غیرت محفوظ ہے یا نہیں. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جناب والا ایک ایسا مقام، ایک ایسا انسٹیٹیوٹ یا ایسی جگہیں جہاں آپ کی بیٹی یا آپ کی بہو یا آپ کی بیوی نامحرم سے محفوظ نہیں ہے تو ایسی جگہوں پر اجتناب کرنا واجب و لازم ہے. منتہا پردے کا خیال رکھا جائے. جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے 7-8 نکات بیان کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے کہا تھا کہ میں ایک الگ زاویے سے، ظاہر سی بات ہے ہر معصوم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے ماشاءاللہ سے سنتے رہتے ہیں. کوشش میری یہ ہوگی کہ کچھ ایسی باتیں بتائی جائیں جو بچوں کے لیے نئی ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے. جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کی ولادت سے شروع کیجئے. معصومین علیہم السلام کی اس فہرست میں جناب صدیقہ کی عمر بڑی قصیر ہے. 14 معصومین کی شخصیات اٹھائیے، سب سے چھوٹی عمر جناب شہزادی کونین کی ہے، بہت چھوٹی عمر ہے. اور یہی وجہ ہے جناب شہزادی کونین اتنی بڑی عالمہ اور زاہدہ ہونے کے باوجود وہ علمی میراث جو ہم تک پہنچنا چاہیے تھی وہ مال اسف نہیں پہنچ پائی. کیوں نہیں پہنچ پائی؟ کیونکہ موقع کم ملا. موقع کم ملا. 18 سال کی عمر ہے، اس میں کیا موقع ملے گا؟ اور وہ بھی کچھ سال رسول گرامی کے ساتھ گزارے اور ایسے وقت میں گزارے کہ جہاں رسول گرامی کو اپنی بیٹی کی اشد ضرورت تھی، جو رسول گرامی کا خیال رکھے. کیونکہ خدیجہ دنیا سے جا چکی ہیں. خدیجہ کے بعد رسول کی ذمہ داری کا بوجھ کس کے اوپر ہے؟ حضرت صدیقہ کے اوپر ہے. انشاءاللہ میں وہ نکات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. پہلا نکتہ ولادت کے حوالے سے. سارے ائمہ علیہم السلام کی ولادتیں ہوئیں، ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف لائے، ظہور فرمایا، ولادت فرمائی اس دنیا میں. لیکن اس پہ تمام شیعیان حیدر صفدر کا عقیدہ ہے کہ یہ انوار ہم یا آپ جیسے اس دنیا میں تشریف نہیں لائے. مثال کے طور پہ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم ایک خاص طریقے سے اس دنیا میں آئے، 9 مہینے ماں کے شکم میں رہے اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے. لیکن معصومین علیہم السلام کی ولادت کے حوالے سے اگر آپ پڑھیں تو بہت سارے معصومین علیہم السلام کی ولادت کے قصوں میں ملتا ہے کہ وہ جو آثار حمل نمودار ہوتے تھے وہ معصوم کی ماؤں کے آثار حمل نمودار نہیں ہوتے تھے. معذرت کے ساتھ بچوں کو سمجھانے کے لیے کھلے الفاظ میں بولوں، جس طرح سے بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے تو پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے، خبر آنے والی ہے. تو یہ آثار معصوم کی ماؤں میں نمودار نہیں ہوئے. یہ فرق ہے. دوسرا فرق، ہم جب دنیا میں آتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پاک و صاف آتے ہیں، خون کے ساتھ آتے ہیں، خون میں لت پت ہوتے ہیں، خون صاف کیا جاتا ہے، غلاظت دور کی جاتی ہے، مختلف قسموں کی نجاست ہوتی ہے. خاتون بچہ پیدا کرنے کے بعد کچھ دنوں تک نجس رہتی ہے. ایک مخصوص خون ہوتا ہے جس کی وجہ سے خاتون نجس ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، دوسرے واجبات انجام نہیں دے سکتی، نجس ہوتی ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا معصوم کی بھی ولادت ایسی ہوتی ہے؟ غیر مشارکین فی احوال الناس. میں نے کل اصول کافی کی پہلی حدیث میں یہ بیان کیا تھا جو حضرات درس میں شریک تھے. معصوم کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ حرکات و سکنات و احوال
جو ہمارے اور آپ کے اندر پائے جاتے ہیں وہ چیزیں معصوم میں پائی نہیں جاتی. ہمارے کھانے کا طریقہ الگ ہے، ان کے کھانے کا طریقہ الگ ہے، ہر چیز میں فرق ہے. معصوم کی ولادت ہم جیسی نہیں ہے، ہماری ولادت نجاست کے ساتھ. لیکن جب معصوم دنیا میں تشریف لاتا ہے، حضرت حجت جب دنیا میں تشریف لائے تو سر سجدے میں تھا، نور ساتے تھا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تلاوت زبان پہ تھی. حضرت امیر جب خانہ کعبہ میں تشریف لائے، رسول گرامی نے اپنے ہاتھوں میں لیا. حضرت امیر کا پہلا جملہ، توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں. ایک 3-4 دن کا بچہ، قرآن ابھی نازل نہیں ہوئی، چلو ٹھیک ہے، توریت، انجیل، زبور، قرآن کا تو نزول شروع بھی نہیں ہوا. حضرت امیر فرما رہے قرآن سناؤں. یہ معصوم کی ولادت ہے. معصوم کی ولادت اور ہماری ولادتوں میں فرق ہے. جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بی بی عائشہ سے روایت ہے. عائشہ فرماتی ہیں، کہتی میں نے دیکھا دن میں امام حسن مجتبی کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. لطف لیجئے، اپنے چہروں پہ مسکراہٹ لائیے، فضائل محسوس کیجئے، محسوس کیجئے. جب فضائل آپ کو محسوس ہونے لگیں گے تو آپ کی کیفیت عجیب و غریب ہوگی. بیٹھے بھاؤ نگر میں ہوں گے لیکن روح معراج کر رہی ہوگی. بی بی عائشہ سے روایت ہے، کہتے جب حسن مجتبی کی ولادت ہوئی، دن میں ولادت ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا شہزادی وضو فرما رہی ہیں نماز کے لیے. ایسے ہی نہیں شہزادی کو طاہرہ کہا جاتا ہے، ایسے نہیں شہزادی کو بتول کہا جاتا ہے، ایسے نہیں شہزادی کو عذرا کہا جاتا ہے. معنی ہے، معنی بتول کسے کہتے ہیں؟ وہ جو خواتین کے نجس خون ان تمام چیزوں سے پاک و پاکیزہ ہو، اسے بتول کہا جاتا ہے. جناب شہزادی بتول ہے، بتول. میں نے کل جناب خدیجہ کی صفات میں ایک صفت یہ بیان کی تھی، جنہیں یاد ہو. 40 برس جناب خدیجہ نے لگاتار نماز پڑھی ہے خاص مقام پر. یعنی وہ جو عورتوں کے خاص ایام ہوتے ان سے پاک و صاف تھی جناب خدیجہ. جس طرح سے ماں پاک و صاف تھی اسی طرح ان کی بیٹی بھی پاک و صاف تھی. خلاصہ یہ ہو گئی ولادت. اب آئیے جناب حضرت صدیقہ پہ. معصومین کی ولادت ہماری طرح نہیں ہوتی، نجاستوں و خباثتوں کے ساتھ. اور ایک جملہ اور یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں، یہ ماہ محرم کے سوالات میں اکثر یہ ہوا کرتا ہے کہ جناب جیسے ایام محسنیہ ماشاءاللہ سے ہمارے مؤمنین مناتے ہیں. ایام محسنیہ ربیع الاول کا پہلا عشرہ، جب خانہ زہرا پہ حملہ ہوا، حضرت محسن شکم مادر میں شہید ہوئے، تو کسی صاحب نے کہا کہ جناب یہ شیعہ بے وقوف ہے. اچھا کوئی وہابی کہتا تو معاملہ ٹھیک تھا، لیکن جملہ ہے گلابی وہابی کا. کس کا جملہ ہے؟ گلابی وہابی. ایک ہے وہابی، ایک ہے گلابی وہابی. گلابی وہابی وہابی سے خطرناک ہے. جملہ گلابی وہابی کا. جناب وہ بچہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، وہ بچہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، شکم مادر میں شہید ہو گیا، اس کے لیے عزاداریاں ہو رہی ہیں. وہ بچہ جو ششماں ہے، چھوٹا سا ہے، 6 مہینے کا، علی الاصغر گود میں، اس کے لیے مجلسیں ہو رہی ہیں. چلو ٹھیک ہے، جناب علی اکبر کے فضائل و مناقب، ابو الفضل عباس کے فضائل و مناقب، جناب علی اصغر کا کیا ہے؟ یہ حضرت محسن کا کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں نے کہا آپ اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تم معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے بچوں کو یا ان کی اولادوں کو اپنی نجس اولادوں سے ملانے کی کوشش کر رہے ہو. کہاں تمہارا نجس بچہ اور کہاں جناب علی الاصغر. میں نے اکثر یہ جملہ کہا، میں تکرار کرتا چلوں. دکھنے میں اس دنیا میں اگرچہ جناب علی اصغر 6 ماہے ہیں، 6 مہینے کے ہیں، لیکن عالم نور میں جناب علی اصغر کا مکمل وجود ہے. کاش میری باتیں سمجھ میں آ سکیں. عالم نور میں جناب علی اکبر کا مکمل وجود ہے. اگر مکمل وجود نہ ہوتا تو کیا کسی 6 ماہے بچے کو باب الحوائج کہا جاتا؟ باب الحوائج کس کا لقب ہے؟
حضرت علی اصغر کا لقب ہے باب الحوائج. جناب عیسیٰ گہوارے میں آ کے اپنی ماں کے لیے گواہی دے رہے ہیں, شہادت دے رہے ہیں, میں نبی ہوں, میری ماں پاک و صاف ہے. گہوارے میں آ کے تم اپنے نجس بچوں کے ساتھ اگر مقابلہ کرو گے تو یہ معاملات تمہیں سمجھ نہیں آئیں گے. خلاصہ ولادت دیکھیے, یہ ہو گئی معصومین علیہم السلام کی ولادت, اور ہم اور آپ کی ولادت. یہ چیپٹر کلوز کیجیے. اب آئیے معصومین علیہم السلام کی ولادتوں میں بھی جناب شہزادی کونین کی ولادت سب سے ممتاز ہے, سب سے جدا ہے. کیسے جدا ہے؟ حدیث سنیے بحار الانوار کی. میرے ذہن میں عربی عبارتیں ہیں لیکن میں جلدی تاکہ مطالب اور مواد آپ حضرات کی خدمت میں زیادہ پیش کر سکوں. رسول گرامی نے فرمایا, یہ ظاہراً جب آپ جلد نمبر 43 میں جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں پڑھیں گے بحار الانوار, تو یہ پہلی ہی روایت ہے اگر اشتباہ نہ کروں, پہلی یا دوسری. رسول گرامی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے نور فاطمہ کو تمام مخلوقات کی خلقت سے پہلے پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد فاطمہ کے نور کو ایک عرش کے کنارے قرار دے دیا, اپنے عرش کو زینت کے لیے, تاکہ فاطمہ کا نور عرش کی زینت بنے. جس طریقے سے ہم دیواروں پہ یا چھتوں میں مختلف لائٹیں لگاتے ہیں, جھومر لگاتے ہیں, کس لیے لگاتے ہیں؟ خوبصورتی کے لیے. کہتے ہیں نور فاطمہ اللہ کے عرش کی زینت. ذرا تصور کریں, نور فاطمہ عرش خدا کی زینت. حضرت نے فرمایا فاطمہ حوراء انسیہ, جناب صدیقہ حور بھی ہیں اور انسیہ بھی ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فکیف ہی حوراء انسیہ, جناب صدیقہ حوراء اور انسیہ کیسے ممکن ہے؟ پھر رسول گرامی نے فرمایا کہ سنو, خلق اللہ عز وجل نور فاطمہ قبل ان یخلق الآدم, قبل ان یخلق آدم. اللہ تبارک و تعالی نے نور فاطمہ کو پیدا کیا اس سے پہلے کہ آدم کو پیدا کرے. آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے نور فاطمہ کو پیدا کیا. پھر جب آدم کا پتلا بنایا, نور فاطمہ کو آدم پر عرض کیا, آدم کے سامنے رکھا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ جو جناب آدم کے سامنے اسماء کا تذکرہ ہوا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ائمہ علیہم السلام کے اسماء تھے. یہ تو نور فاطمہ کو آدم پر عرض کیا. بس میں مقدمہ بنا رہا ہوں, ظاہر سی بات ہے میں ثواباً پوری حدیث بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں, حالانکہ جو مورد بحث جملہ ہے وہ اس کے بعد آنے والا ہے. بڑا لطیف جملہ ہے. ائمہ کی ولادت اور شہزادی کی ولادت میں فرق. کہتے اللہ نے نور فاطمہ کو پیدا کیا, آدم کو بنایا, اور آدم کو بنانے کے بعد نور فاطمہ کو آدم پہ عرض کیا. پھر اللہ نے چاہا ہمیں اس دنیا میں بھیجے. ہمارا وجود تھا, ہم نور تھے. یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول گرامی. ہم نور تھے. اللہ نے چاہا ہمیں اس دنیا میں بھیجے تو ہمیں صلب آدم میں قرار دیا. اللہ اکبر. ہمیں ہمارے نور کو صلب آدم میں قرار دیا. ایک نقطہ اور بھی بیان کرتا چلوں. کہتے یہ جو آدم کو سجدہ کروایا گیا, یہ سجدہ آدم کو نہیں بلکہ اس نور کے لیے تھا جو صلب آدم میں تھا. یہ روایت ہے, روایت کے الفاظ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے چاہا ہمیں پیدا کریں تو ہمارے نور کو صلب آدم میں قرار دیا, اور پھر صلب آدم سے منتقل ہوتے ہوئے جناب ابراہیم, اسماعیل, پھر اسماعیل سے ہوتے ہوئے عبد المطلب و فلا فلا فلا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام سلسلوں کے بعد ہمیں اس دنیا میں بھیجا. یہ ہو گئی بات ختم. اب یہاں سے بات شروع ہوتی. یہ ائمہ علیہم السلام کا نور ہے جو آدم سے لے کر نسل اسماعیل سے یہاں تک پہنچا. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اب ذرا غور کیجئے گا کہ پھر اللہ نے ارادہ کیا کہ فاطمہ کے نور کو اس دنیا میں بھیجا جائے. فاطمہ کے لیے کیا کیا؟ میں نے کہا نا
جناب صدیقہ کی ولادت ہم میں اور آپ میں نہیں، ائمہ کے درمیان ممتاز ہے کہ پھر جب اللہ نے فاطمہ کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، جعلہا تفاح فی الجنہ، نور فاطمہ کو ایک سیب میں قرار دیا، جو سیب جنت میں رکھ دی، جنت میں کسی درخت میں وہ سیب رکھ دی، جعلہا تفاحا، سیب کی صورت میں نور فاطمہ کو قرار دیا۔ ہمارے انوار کو یہاں سے گزارا، لیکن نور فاطمہ کو سیب کی صورت میں جنت میں رکھا۔ معراج کا قصہ ہوا، رسول گرامی معراج پہ گئے، کہتے جب میں معراج پہ پہنچا، اتانی بہا جبرائیل، وہ سیب جبرائیل میرے پاس لے کے آئے، اخذتھا ففلقتھا، میں نے وہ سیب لی، کھولا، جیسے ہی سیب کھولی، فرأیت نورا ساطعا، میں نے ایک نور دیکھا جو سیب سے روشن ہو رہا ہے۔ میں حیران و پریشان، یا اللہ یہ نور کیسا سیب کے اندر؟ جناب جبرائیل نے فرمایا یا محمد لا تخف کلھا، کہ گھبراؤ نہیں، اسے کھا لیجئے، فإن هذه النور لفاطمہ وہی فی السماء المنصورہ، کیونکہ یہ نور فاطمہ کا ہے، زمین پہ جنہیں فاطمہ کہا جاتا ہے، اور آسمانوں پر منصورہ۔ آدھی سیب خود کھائی اور آدھی سیب جناب خدیجہ کو، ماشاءاللہ سے قصہ بھی سنا ہوا ہے۔ نتیجہ، اللہ نے تمام انبیاء کو، تمام اہل بیت اطہار کو صلب آدم سے گزارتے ہوئے دنیا میں بھیجا، لیکن نور فاطمہ کی عظمت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کو گوارا نہ تھا کہ نور فاطمہ رسول کے سوا کسی نسل میں جائے۔ ڈائریکٹ اللہ نے نور فاطمہ کو صلب رسول گرامی میں رکھا۔ اللہ کو گوارا نہ تھا کہ نور فاطمہ صلب آدم سے منتقل ہو کے آئے۔ یہ ہے عظمت نور فاطمہ، یہ ہے عظمت، یہ ہے مرتبہ۔ ہزار مرتبه شستن دہاں بے عطر و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبیس۔ اس منہ کو ہزار مرتبہ عطر و گلاب سے دھلا جائے، پھر بھی فاطمہ کا نام لینا بے ادبی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہاں ہمارا یہ نجس منہ، کہاں سیدہ کا اتنا پاک و پاکیزہ نام۔ آیت اللہ وحید خراسانی شبہائے قدر میں جب سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت فرماتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس سورہ کی تلاوت کرنے کے بعد فرماتے تھے، فاطمہ مل فاطمہ، فاطمہ مل فاطمہ وما ادراک مل فاطمہ، فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ تم نہیں جانتے فاطمہ کون ہے۔ امام نے فرمایا نا، لیلۃ القدر ہی فاطمہ، لیلۃ القدر فاطمہ کی ذات ہے۔ کیوں لیلۃ القدر فاطمہ کی ذات ہے؟ اللہ سورے میں کیا فرماتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا لیلۃ القدر ہی فاطمہ، کہ جس طرح کوئی لیلۃ القدر کو سمجھ نہیں سکتا، اسی طرح فاطمہ کی ذات کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جناب صدیقہ کی عظمت ہے، مرتبہ ہے۔ جناب صدیقہ کی ولادت کے بعد جناب صدیقہ کا نام رکھا گیا۔ اب آئیے یہاں سے ایک جملے کی طرف۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے دنیا کے اس آسمان کو ستاروں کے ذریعے مزین کیا، روشن کیا، زینت بخشی۔ آسمان رات میں اگر کالا کالا سادہ سادہ ہو تو اچھا نہیں لگتا، جب کہیں کہیں ستارے چمکتے ہیں، ستارے دکھتے ہیں تو کتنا خوبصورت آسمان لگتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے تمہارے اس آسمان کو ستاروں کے ذریعے مزین کیا۔ ٹھیک ہے جناب،
اب آئیے حضرت زینب علیہ مقام کی طرف. جناب زینب تشریف لائیں, اس دنیا میں آئیں, ولادت ہوئی, نام رکھا گیا. نام کیا رکھا گیا؟ زینب. زینب کا معنی کیا ہے؟ باپ کی زینت. ہر بیٹی باپ کی زینت نہیں ہوتی. ہر بیٹی باپ کی زینت نہیں ہوتی. دنیا کا رواج کیا ہے؟ دنیا کا رواج کیا ہے؟ آپ دنیا میں جائیے, دنیا کا رواج, یا قرآن مجید دنیا کا رواج بتا رہا ہے. اسی قرآن میں آیت ہے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ نے تمہارے لیے مال والبنون, بیٹوں کو اس دنیا کی زینت بنایا ہے. باپ کے لیے بیٹی قابل فخر ہے یا بیٹا؟ باپ بیٹی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے یا بیٹی کو؟ بیٹی کو یا بیٹے کو؟ معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے, بیٹی سے محبت ہے, لیکن ولادت کے وقت 80 to 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, منہ سے کہتے ہیں ہمارا بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں, لیکن دل ہی دل میں بیٹا مانگتے رہتے ہیں. حقیقت ہے یا نہیں بھائی؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. حیات دنیا کی زینت کون ہے؟ مال اور بیٹے, بنون. علی کی زینت کون ہے؟ زینب. نقطہ بیان کروں, آسمان تمام تر بلندیوں کے باوجود اپنی زینت کے لیے ستاروں کا محتاج ہے. بھائی کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. آسمان تمام تر بلندیوں کے باوجود اپنی زینت کے لیے ستاروں کا محتاج ہے. اسی طرح علی تمام تر فضیلتوں کے باوجود اپنی زینت کے لیے زینب کے محتاج ہے. سبحان اللہ. علی اتنے با فضیلت, اتنے با کمال, لیکن اپنی زینت کے لیے زینب کی ضرورت ہے. زینب باپ کی زینت. ٹھیک ہے جناب, یہ ہو گئی بیٹی. اب آئیے ماں کی طرف. جناب صدیقہ چھوٹی ہیں, روایت سنیے بی بی عائشہ سے. میں بیان کروں گا, ہمارے یہاں قاعدہ بھی الفضل ما شہدت بہ اعداء. فضیلت کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی گواہی, کہہ دیا جو اللہ, اب کیا کہوں. بی بی عائشہ کہتی میں نے دیکھا رسول گرامی سب سے زیادہ اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت کرتے تھے. جناب صدیقہ 1 برس کی تھی, 2 برس کی تھی. ایک نمو کے حوالے سے بھی بیان کرتا چلوں. ہمارے نشر و نمو اور ائمہ کے نمو میں فرق ہے. ہمارا بیٹا 1 سال کا اتنا سا ہوتا ہے, 2 سال کا اتنا سا ہوتا ہے, 3 سال کا اتنا سا ہوتا ہے, بہت دھیرے دھیرے بڑھتا ہے. ائمہ کے بارے میں ایسا نہیں. روایتیں ہیں کہ ائمہ کی اولادیں نشو اور نمو بہت جلدی کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جناب شہزادی کونین بنا بر روایت 5 یا 6 مہینے میں پاؤں کے بل چلتی تھی. یہ روایت میں نے انہی گنہگار آنکھوں سے پڑھی. خلاصہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ احترام دیکھیے جناب شہزادی کونین کا فاطمہ کا رسول گرامی کی نظروں میں. بی بی عائشہ سے روایت ہے, کہتی میں نے دیکھا رسول گرامی سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے تھے؟ حضرت صدیقہ سے. اب دیکھیے روایت, کہتی کلما دخلت علیہ قام الیہا. بعض فضائل میں خود پڑھتا ہوں تو میں خود لطف لیتا ہوں, مزہ لیتا ہوں. اب وہ کیفیت آ رہی کہ میں خود لطف لے رہا ہوں. کلما, ایوری ٹائم, ایوری مومنٹ, ہر لمحہ, ہر وقت, کل نہیں, پرسوں نہیں, یا ایک دن رسول بیٹھے تھے جناب صدیقہ آ گئی, نہیں جناب. کلما دخلت علی, جب جب فاطمہ رسول پہ داخل ہوتی تھی, رسول کے سامنے جایا کرتی تھی, قام الیہا, رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. صرف قامہ نہیں ہے, الیہا یعنی کھڑے ہو کے فاطمہ کی طرف دوڑتے تھے.
مثال کے طور پہ میں ابھی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں، کوئی ایک اہم شخصیت میرے دروازے پہ آئے تو میں کھڑا ہو کے اسے دروازے تک ریسیو کرنے جاؤں گا، اسے کہتے ہیں قام الیہا، سمجھانے کے لیے. کلما دخلت علیہ، جب جب فاطمہ رسول گرامی پہ وارد ہوتی تھی، رسول گرامی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے اور فاطمہ کی طرف جاتے تھے. صرف جاتے نہیں تھے، ہاتھوں کو لیتے تھے، قبلہا، ہاتھوں کو چومتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے، پیشانی کو چومتے تھے. کس کی؟ جناب صدیقہ کی. ایک نقطہ ذمہ داری کے ساتھ، جناب صدیقہ کے القاب میں نے بیان کیے، فاطمہ، راضیہ، مرضیہ، بتول، عذرا، یہ سارے القاب ہیں اور سب القاب میں حکمتیں پوشیدہ ہیں. اگر میں عشرہ پڑھوں تو میں القاب ایک ایک لقب پہ دو دو تین تین مجلسیں پڑھ سکتا ہوں، اتنا معنی ہے ان القاب میں. جناب صدیقہ کا ایک لقب امو ابیہا، سنا ہے نا بچوں نے، امو ابیہا یعنی سبحان اللہ، باپ کی ماں. مجھے سمجھاؤ، کوئی سمجھا سکتا ہے مجھے کیا معاملہ کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ باپ کی ماں، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ باپ کی ماں، باپ کی ماں. اچھا، رسول گرامی کے الفاظ تعارفاتی نہیں ہیں، تعارفاتی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی آ گیا میرے پاس، کوئی بچہ آ گیا، کوئی بوڑھا آ گیا، میرے پاس ایک کپ چائے رکھی ہوئی ہے، میرا دل کر رہا ہے چائے پینے کا، زبردستی میں کہہ رہا ہوں آجا بسم اللہ پی لے پی لے، بسم اللہ پی لے پی لے. یا میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، زبردستی کر رہا ہوں ارے سحری کر کے جائیے گا، ہاں سحری کر کے جائیے گا. اگر سامنے سے بندے نے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے بھائی دسترخوان لگاؤ، پھر آپ پریشان ہوگے کہاں سے انتظام کریں، کہاں سے لے کے آئیں، ہوٹلز بھی بند ہوں گے، جلدی جلدی بنائیں، ٹائم بھی کم ہے. یہ کہا جاتا ہے تعارفات، مطلب چیز ہے یا نہیں ہے تب بھی ہم تعارفات. مثال کے طور پہ یہ زیادہ تر ہوتا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا، مثال کے طور پہ، جبکہ وہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے پھر بھی ہم سامنے والے کے سامنے تعارفات کرتے ہیں، اسے تعارفات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اہل بیت اطہار کے پاس یہ تعارفات نہیں ہے جناب، تعارفات نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک ابھی مولانا صاحب آئے اور میں کہوں کہ قم میں نے دیکھا اگر کوئی سب سے بڑا پڑھا لکھا اور سب سے بڑا علامہ تھا تو یہی صاحب تھے. ٹھیک ہے، میں پھیگم بھاگی کر رہا ہوں، میں زبردستی کی تعریفیں کر رہا ہوں. اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام زبردستی والی تعریفیں نہیں فرماتے تھے، جو ہے سو بیان کرتے تھے. اب اگر رسول گرامی نے فرمایا یا فاطمہ انت ام ابیک، تم اپنے باپ کی ماں ہو، گھر پہ جا کے احساس کیجئے گا، اگر ہو سکے تو دلوں کو رلا دیجئے گا ان جملوں پہ. انت ام ابیک، آپ اپنے باپ کی ماں ہیں. کس نے فرمایا؟ رسول گرامی نے. کس سے؟ شہزادی کونین سے. باپ کی ماں رسول گرامی نے فرمایا. یہ تعارفاتی جملے نہیں ہیں. اچھا جناب، ماں کے احترام میں اولاد کے فرائض کیا ہیں؟ احترام کرنا بیٹے پر والدین کا واجب ہے. اٹھ کے جانا یا آنا یہ بیٹا کرتا ہے والدین کے لیے. میں بغیر کسی ڈر اور گھبراہٹ کے جملے بیان کر رہا ہوں اور مجھے پتا بھی نہیں میں اس کیفیت کو بیان کیسے کروں. اگر رسول گرامی نے کہا اور فرمایا کہ اے فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں ہو، تو وہ احترام جو والدین کے لیے بیٹا کرتا ہے وہ احترام رسول گرامی نے فاطمہ کے لیے کیے. نہیں کیے. کلما دخلت علیہ قام الیہا، یہ احترام نہیں تو کیا ہے؟ جب جب فاطمہ رسول گرامی کے پاس آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے. صرف رسول نہیں، اس سال ایام عزاء فاطمیہ میں سکینہ ٹرسٹ لندن میں تھا، 3 دن کا خطاب تھا. انہی 3 دن کے خطاب کے دوران کسی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، تو بات بات میں اس نے ایک روایت سنائی
میرا بدن کانپ گیا. میں نے جلدی سے اس کا مصدر وغیرہ تلاش کیا. میں حیران و پریشان تھا. کیا جملے. کہتے حضرت امیر, یہ میں بتا رہا ہوں جناب صدیقہ کی عظمت, ویلیو کیا ہے. حضرت امیر جناب صدیقہ کے پاس جاتے تھے. یہ میں تیسری جگہ بیان کر رہا ہوں, وہاں بیان کیے تھے, اور اس سال 2 جمادی ثانی کو چھوٹے امام باڑے لکھنؤ میں بیان کیے تھے. تیسری جگہ آپ ہیں. کہتے ہیں حضرت امیر جب جاتے تھے, یہ روایت ہے عمار سے جو سلمان کو سنا رہے ہیں. عمار نے کہا سلمان, آج میں نے عجیب چیز مشاہدہ کی, میں حیران و پریشان ہوں. سلمان نے کہا کیا دیکھا؟ کہ میں علی کے گھر گیا, علی کے ساتھ, کہ علی ابن ابی طالب فاطمہ کے سامنے کھڑے ہوئے, بات چیت کی. فرجع رجوعا قہقرا, کہ علی فاطمہ کے سامنے کھڑے ہوئے, جب پلٹے تو الٹے پیر واپس آئے, فاطمہ کی طرف پیٹھ نہیں کی. فرجع رجوعا قہقرا, الٹے پیر واپس آئے. کہ میں حیران و پریشان ہوں, اتنا احترام فاطمہ کا, اتنا احترام. جناب صدیقہ کی عظمت ہے, عظمت. ہر وہ خوبی جو ایک امام میں پائی جاتی ہے, جو نبی میں پائی جاتی ہے, سوائے دعوی امامت و نبوت کے ہر صفت جناب صدیقہ میں پائی جاتی ہے. امام ہادی فرما رہے ہیں, کسی مولوی, کسی ذاکر, کسی خطیب, کسی ملا کے جملے نہیں ہے, کسی خطیب کی خطابت و ذاکر کی ذاکری نہیں ہے. امام ہادی فرما رہے ہیں, کہتے ہم نحن حجج اللہ علی الخلق, ہم مخلوقات پر حجت خدا ہیں. وجدتی فاطمہ حجت اللہ علینا, اور ہماری جدہ فاطمہ ہم اماموں پر حجت ہے. حدیث ہے یا نہیں؟ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ الْأُولَى, یہ حدیث کے جملے ہیں چھٹے امام سے. کہتے ہیں جناب صدیقہ کی معرفت کو محور بنایا گیا. اگر آدم کو آدم بنایا گیا, اگر آدم کو نبوت ملی تو جناب صدیقہ کی معرفت کی وجہ سے ملی. کہ نبیوں کی نبوت مکمل نہیں ہوتی جب تک فاطمہ سے محبت نہ کرے, جب تک فاطمہ کی معرفت حاصل نہ کریں. یہ عظمت جناب صدیقہ کی ہے. جناب صدیقہ میں کون سا میدان جناب صدیقہ کا بیان کروں. یہ بچپن کے میں نے کچھ باتیں اور لمحات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے کہ بچپن میں یہ احترام تھا. گھٹنیوں کے بل جب چل کے آتی تھی تو رسول گرامی احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. جب دھیرے دھیرے بڑی ہوئی تو رسول گرامی کا سہارا بن گئی, پناہ گاہ رسالت. جناب صدیقہ کو علماء ایک لقب دیتے ہیں حلقہ وصل بین نبوت و امامت. زنجیر آپ نے دیکھی ہے, زنجیر الگ الگ ہیں, ان زنجیروں کو ایک کنڈے کے ذریعے ملایا جاتا ہے, تو اس کنڈے کا نام ہے صدیقہ, جس نے نبوت و امامت کو وصل کیا, نبوت و امامت کو ملایا. جناب صدیقہ نبوت کی بھی محافظہ ہیں اور امامت کی بھی محافظہ ہیں. نبوت جب جنگ سے واپس آ کے مجروح ہوتی تھی, خون میں لکپت ہوتی تھی, تو جناب صدیقہ کے نورانی ہاتھ نبوت کے زخموں کو صاف کرتی تھی. جناب رسول اعظم کے جنگ خندق میں زخموں پہ زخم ہیں, کس پیار سے روتی جاتی ہیں اور ان زخموں کو صاف کرتی جاتی ہیں. ایسے نہیں رسول گرامی نے فرمایا یا فاطمہ انت ام ابیک, تم اپنے باپ کی ماں ہو, تم میرا ماں جیسا خیال رکھتی. اتنا خیال. صرف یہ نہیں, جناب صدیقہ کا زندگی کے معاملات دیکھیں. جناب صدیقہ بہترین بیٹی, میں اپنی ماں بہنوں سے مخاطب ہوں, جناب صدیقہ بہترین بیٹی, باپ کی خدمت دیکھیے کیسے کی. جناب صدیقہ بہترین زوجہ, یہ پہلو بہت اہم ہے.
جناب صدیقہ بہترین زوجہ. کبھی علی سے پوچھیے, حضرت امیر فرماتے ایسے نہیں, جب تک جناب صدیقہ رہی علی ابن ابی طالب نے شادی نہیں کی. آخر میں جناب صدیقہ نے وصیت کی, علی میرے بعد شادی کرو, اور بتایا کہ اس سے شادی کرو. جناب صدیقہ نے بتایا تاکہ میرے بچے حسنین کا کوئی خیال رکھے. جناب صدیقہ کی عظمت عظمت. حضرت امیر فرماتے پوری زندگی کبھی زہرا نے مجھے غضبناک نہیں کیا. آج ہماری ازدواجی زندگی میں دیکھیے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں, کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, خواتین کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں. کبھی کبھی مردوں کے بیہیویئر اچھے نہیں ہوتے. مردوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنا بیہیویئر اچھا رکھیں, خواتین کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے تقاضوں کو پورا کریں. مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر نادار ہے, محنت کر رہا ہے, نادار ہے, تو ایسی خواہشات کا اظہار نہ کریں جو اس کے لیے سخت ہو. جناب سلمان ایک دن ناراض ہو کے رسول گرامی کی خدمت میں پہنچے کہ یا رسول اللہ, وعجبا, کتنا عجیب ہے, یہ بادشاہوں کی بیٹیاں سونے کی کرسیوں پہ بیٹھ رہی ہیں اور آپ کی بیٹی فاطمہ پرانے پھٹے کپڑے پہنے گھوم رہی. اتنی سادہ زندگی, گھر میں کوئی بچھانے کے لیے کوئی اچھے لباس, کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں. رسول اللہ کیا قصہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ رسول گرامی کے چہرے پہ مسکراہٹ. یہ معاملہ جدا ہے. جب جناب صدیقہ کا رشتہ لے کے آئے تو جناب رسول اعظم نے فرمایا جناب ہم طے کر چکے ہیں شادی. لمبی لمبی داڑھی والے اپنی شکلیں دیکھی نہیں کمینوں نے, آگے رشتہ لے کے اپنی شکلیں دیکھو, عمریں دیکھو. یہ چیز ہی بڑی بری ہے. خلاصہ رشتہ لے کے آئے, رسول گرامی نے فرمایا اللہ نے زہرا کا عقد علی کے ساتھ طے کیا ہے. انہیں لگا کہ رسول خدا کسی لالچ میں آ جائیں گے, تشت بھرے ہوئے لے کے آ گئے. یہ لیجیے اشرفیاں, یہ لیجیے سونا, یہ لیجیے ہیرے, یہ لیجیے جواہرات. نام بھی ہے تاریخ میں, تاریخ کے خطرناک نام ہے. رسول گرامی کے چہرے کے سامنے جب پیش کیا, رسول زمین پہ جھکے, مٹی اٹھائی, ان کے ہاتھ میں رکھی. جب مٹی رکھی تو پہلے تو یہ سمجھا دیا کہ جناب تمہاری اوقات ہمارے گھر کی مٹی کے برابر ہے, بس ہاں بیٹی تو نہیں مل سکتی ہے, مٹی مل سکتی ہے, ہمارے گھر سے نکل جاؤ. یہ جو ہیرے جواہرات اشرفیاں لے کے آئے تھے, رسول گرامی نے مٹی رکھی. وہ ہیرے جواہرات اشرفیاں جو یہ دکھا رہے تھے, رسول گرامی نے ہاتھ سے مٹی رکھی, وہ مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی. جیسے ہی مٹی سونے میں تبدیل ہوئی, رسول مسکرائے کہ من یقدر علی ھذا, جو تمہاری اس مٹی کو سونے میں تبدیل کر دے, اس کی نظر میں تمہارے ہیرا و جواہرات کی کیا ویلیو ہے؟ تمہارے ان ہیرا و جواہرات پر اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دے. ایک قاعدہ سمجھایا, ایک قاعدہ سمجھایا, کبھی اپنی بیٹی کے لیے کسی کا انتخاب اس کی دولت کی وجہ سے نہ کیا جائے, اس کے بیہیویئر کی وجہ سے کیا جائے, اس کے ایجوکیشن کی وجہ سے کیا جائے, اس کے کردار کی وجہ سے کیا جائے, کردار کی وجہ سے کیا جائے. جناب صدیقہ کی ازدواجی زندگی, حضرت امیر فرماتے کبھی زہرا نے شکایت نہیں کی. قرض زیادہ ہو گیا, اپنی چادر بیچ دی جا کے. چادر, حضرت زہرا کے پاس سب سے قیمتی چیز چادر تھی, چادر بیچ دی جا کے تاکہ گھر کے امور چل سکیں. لیکن کبھی شکایت نہیں کی. کہ حضرت زہرا نے کبھی میری مخالفت نہیں کی, حضرت امیر کا جملہ ہے. تو حضرت زہرا بہترین بیٹی, اپنے باپ کی خدمت کیسے کی جاتی ہے جناب صدیقہ سے سیکھی. شوہر کے ساتھ خوبصورت زندگی کیسے گزاری جاتی ہے حضرت زہرا سے سیکھی. ماں, حوصلہ ہے 2-4-5 منٹ کا. ماں کو کیسا ہونا چاہیے حضرت زہرا سے سیکھی, کیسی تربیت ہونی چاہیے حضرت زہرا سے سیکھی. ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں, ہمارے یہاں اولاد کو تو کہا جاتا ہے, بیٹے سے کہا جاتا ہے اچھا دیکھو بچے خوش ہوں گے ابھی,
بچے لطف لیں گے, مزہ بھی آئے گا بچوں کو. بچوں سے کہا جاتا ہے, بیٹوں سے کہا جاتا ہے جناب والدین کا احترام کرو, والدین کے سامنے اف نہ کرو, والدین کی اطاعت کرو. اچھا نہیں اطاعت کرو گے تو ہم تمہیں آق کر دیں گے. یہ بہت بڑی دھمکی ہے والدین کی طرف سے, آق کر دیں گے, اپنی وراثت سے باہر نکال دیں گے, پھینک دیں گے تمہیں, آق کر دیں گے. ٹھیک ہے, والدین کے پاس یہ حقوق ہیں. لیکن میں نے انہی گنہگار آنکھوں سے ایک حدیث پڑھی. مولا نے فرمایا روز محشر کچھ والدین ایسے ہوں گے کہ جن کی اولاد انہیں آق کر چکی ہوگی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اس کی وجہ اور علت کیا ہے. مولا فرماتے جس طریقے سے والدین کے حقوق اولاد کی گردن پہ ہیں کہ اولاد کا فریضہ ہے کہ وہ ان کا احترام کرے, عزت کرے, ان کا خیال رکھے, ان کے سامنے چلائے نہیں, چیخے نہیں, اسی طرح اولاد کے کچھ حقوق والدین کی گردن پہ واجب ہیں. حق الولد علی الوالد, پہلا حق ان یحسن اسمہ, والدین کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے نام, بچوں کے نام اچھے رکھیں. یہ منٹو, پنٹو, شونو, مونو, چنو یہ نام نہ رکھے جائیں. اچھے نام رکھو, اچھے نام رکھو. مولا اچھا یہ نک نیم والا بہت بڑا عذاب آ چکا ہے. نک نیم والا, ناموں کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا. چھٹے امام ایک صحابی کے دروازے پہ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, دق الباب کیا, ایک بچہ نکلا خوبصورت سا چھوٹا سا. مولا نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ محمد. مولا مسکرائے کہ گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ کہ علی. گھر میں بلانے والا وہ نک نیم کیا ہے؟ علی. مولا نے فرمایا یہ گھر وہ ہے جس پر مسلسل رحمت نازل ہوگی. ہمارے دروازے کھولیے, کھٹکھٹ کیجیے. نام کیا ہے؟ غلام. بلاتے کس نام سے؟ گلو. ایسا ہے یا نہیں؟ نام فاطمہ, بلاتے کس نام سے؟ فاطمہ. عربی میں بھی ہے, عرب کلچر میں بہت زیادہ ہے. علی کو علاوی, حسن کو حسونی, محمد کو حمودی. ناموں کو توڑو نہیں, خوبصورت نام ہے یہ. اپنی اولاد کا نام اچھا رکھو. ایک مفصل موضوع ہے, خلاصہ میں نہیں جانا چاہتا. پہلا ان یحسن اسمہ, ان یحسن ادبہ, والدین کا فریضہ ہے اپنے بچوں کو ادب سکھائیں, ادب سکھائیں. ادب یعنی کیا؟ ادب یہ کہ 7 سال 8 سال 9 سال کا بچہ فرش اعضاء پہ آپ کے ساتھ ہو, مصلی پہ آپ کے ساتھ ہو. اکثر میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا بچہ سدھر رہا ہے, بگڑ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, کدھر نہیں جا رہا ہے. فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر 2 جگہ آپ نے فکر کر لی, 2 جگہ بچے پہ نظر رکھیے, 2 جگہ, ایک فرش اعضاء پہ نظر رکھیے اور دوسری نظر مصلی پہ رکھیے, آپ کا بچہ بگڑ نہیں سکتا. دیکھیں آپ کا بچہ فرش اعضاء کا کتنا پابند ہے اور مصلی کا کتنا پابند ہے. ان دونوں کی پابندیاں کروا دیجئے, بے فکر ہو کے سو جائیے, انشاءاللہ آپ کا بچہ کہیں نہیں جائے گا. ادھر سے آئے گا, امام حسین کا دامن اسے کھینچ لے گا. تیسرا ان یعلم القرآن, والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے. خلاصہ بالکل اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا تھا, پتہ نہیں کہاں سے چلا گیا. جناب صدیقہ نے بعنوان ماں اپنے بچوں کی کس طرح سے تربیت کی, اتنے نازوں سے تربیت کی. جناب شہزادی کونین کی ذات پر آپ بخوبی جانتے. یقین کریں آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جو روایتیں, جو چیزیں میں نے سوچی تھیں کہ میں منبر پہ جا کے بیان کروں گا, ان میں سے ایک بات ابھی میں نے نہیں بیان کی. یقین کریں آپ, ایک بات نہیں بیان کی. اتنی وسیع ہے جناب شہزادی کونین کی ذات, انسان محو ہو جائے, عشروں پہ عشرے ہوتے رہیں, لیکن شہزادی کی ذات پہ گفتگو ختم نہیں ہوگی. بس میں ماں پہ بات کو ختم کر رہا ہوں. جناب شہزادی کونین ایک بہترین ماں, ایک بہترین عالمہ کہ جنہوں نے معاشرے کو تعلیم دی. یہ بھی میں نقطہ اضافہ کرتا چلوں, خاتون کو تعلیم دینے سے روکا نہیں جا سکتا. خاتون تمام شرائط و ضوابط پہ پابندی رکھ کے وہ معاشرے میں تعلیم کی غرض سے تعلیم دے سکتی ہے. جناب شہزادی کونین کے پاس عورتیں آیا کرتی تھی اپنے مسائل لے کے. ایک بی بی, ایک خاتون جناب شہزادی کے پاس آئی, ایک مسئلہ پوچھا, جناب شہزادی نے جواب دے دیا. پھر دوسرے دن آئی, پھر ایک مسئلہ پوچھا, جواب دے دیا.
6-7 مرتبہ وہ آتی رہی، شہزادی جواب دیتی رہی. ایک دن انہوں نے پیغام بھجوایا کہ شہزادی میں آپ کے پاس آتے ہوئے شرماتی ہوں. کہ کیوں؟ کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ بور ہو جاتی ہیں میرے سوالوں سے، فار ایگزامپل، یا آپ کو میں پریشان کرتی ہوں زیادہ سوال کرنے کے ذریعے. یہ ہوتا ہے بعض اوقات. کسی ہم جیسے مولوی سے اگر 10-15 سوال کر دیے جائیں یا 10-15 بار کوئی بچہ ایک چیز کی تکرار کر دے تو مولوی آن دا فائر ہو جاتا ہے، بڑک جاتا ہے. جناب یہ سکھایا تمہارے والدین نے؟ دماغ نہیں ہے تمہارا؟ پاگل ہو تم؟ ذہن تمہارا کتنا کمزور ہے؟ 50 طرح کی باتیں ہوتی ہیں. شہزادی کونین نے سکھایا کہ دینی معاملات میں صبر و تحمل کتنا ہونا چاہیے. شہزادی نے فرمایا نہیں، تم اگر یہ سوال مجھ سے 1000 مرتبہ کرو تو میں 1000 مرتبہ جواب دینے کے لیے تیار ہوں. یہ شہزادی کی خدمت. ماں بچوں سے محبت. آخری ایام میں حسن و حسین کو بلایا. اب ظاہر سی بات ہے کسی کی جب ماں دنیا سے جاتی ہے بچوں کے حال برے ہو جاتے ہیں. کبھی ان بچوں سے جا کے پوچھئے جن کے سامنے کمسنی میں ان کی ماں گزر گئی ہو. کبھی کسی بچے سے جا کے پوچھئے گا. یہ خاص کر کے 10 سال 11 سال 12 سال کے بچے کا کبھی مسابقہ لیجئے گا. میری گزارش ہے آپ سے کبھی سنیے گا کہ 8 سال 9 سال 7 سال کے بچے کی ماں دنیا سے گزر چکی، اس سے کبھی جا کے حال و احوال پوچھئے گا، اس کے پاس بیٹھیے گا، اس کی کیفیت کو محسوس کیجئے گا. آخری لمحات حسن و حسین کو بلایا. ذرا تصور کیا نا کہ اگر عام بچے کی ماں دنیا سے جائے اس بچے کی کیفیت اتنی بری ہو جاتی ہے کہ قابل بیان نہیں. اب اگر کسی بچے کی ماں فاطمہ جیسی ہو، فاطمہ جیسی ہو، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ ماں کہ جس پر ہوئے مظالم بچوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں. ایک شوہر اپنی بیوی کو مارتا تھا، بیوی نے جا کے شکایت کی، کیس کیا. جج کے سامنے جب بیوی کھڑی ہوئی کہ جج صاحب میں ساری چیزیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے شوہر سے کہہ دو مجھے میرے بچوں کے سامنے تماچا نہ مارے. شوہر سے کہو میرے بچوں کے سامنے مجھے تماچا نہ مارے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا حسن و حسین کی کیفیت کیا ہوگی. ایک گلی تھی جناب شہزادی باغ فدق کی سند لے کے جب واپس آئی، ایک لائی اس گلی میں کھڑا تھا. روایت کے جملے حسن و حسین شہزادی کے ساتھ تھے. ایک لائی نے ایسا تماچا مارا کہ جب تک امام حسن زندہ رہے ایک یہ حادثہ، ایک اور حادثہ. بچوں کے ذہنوں میں کچھ تصویریں بن جاتی ہیں، پوری زندگی وہ تصویریں نکلتی نہیں ہیں. ایک تصویر امام حسن کے ذہن میں بنی تھی. روایت کے جملے تھے کہ جب تک امام حسن زندہ رہے مغیرہ کا سامنا نہیں کیا، مغیرہ کے سامنے نہیں گئے. کیوں؟ کہتے جب دروازہ گرایا، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا، شہزادی نے علی کے دامن کو پکڑا، خلو ابو الحسن کا نعرہ لگایا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو، کہ مغیرہ آگے بڑھا. مغیرہ نے تعزیہ نہ لیا کہ میرے ماں کے بازوؤں پہ مارنا شروع کیا. ارے میری ماں چلاتی رہی اے میرے بابا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ
وإنا إلیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لأمرہ۔ پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما، پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کے صدقے میں حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شمار فرما، پروردگار جہاں کہیں شیعیان حیدر صفدر ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار دشمنان جہان کو نیست و نابود فرما، پروردگار دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما، پروردگار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم